اپنے اندر معاف کرنے کا وصف پیدا کیجئے. معاف کر دینا یہ بہت بڑا عمل ہے. مجرم کو معاف کر دینا اور سزا دینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، قوت اور طاقتیں ہونے کے باوجود اپنے فیصلے کے نفاذ کو روک لینا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمًا صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا. اور یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے بیان فرمائی. لوگوں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ کے لیے کسی انسان کو معاف کر دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. رب العالمین ہمیں یہ توفیق بخشے. آج سوچ یہ ہے انتقام لینا، بدلہ دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا، نسلوں کو سبق سکھا دینا، خاندانوں کو سبق یاد کروا دینا، دوبارہ کسی کو جرأت نہ ہو. میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچ بن گئی، یہ فکر بن گئی. اچھا میرے سامنے، میرے بیٹے کے سامنے، میرے گھر کے سامنے، میرے محلے میں یہ جرأت، اللہ اکبر. کتنے ایسے واقعات، کتنے ایسے حادثات، کتنے ایسے بڑے بڑے فتنے، بات معمولی سی کہ کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی، درگزر کر جانا، معاف کر دینا. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو معاف کر دے، جو معاف کر دے. لوگوں مت بھولنا کہ بس سب کچھ گیا، اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس ثابت ہو گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، وہ بڑا قدردان ہے. لا یضیع اجر المحسنین، وہ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. احسان کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. رب العالمین قیامت والے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص اسے بلایا جائے گا ساری مخلوق کے سامنے، اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے بھی موجود، تمام مخلوق کے سامنے. اور اللہ کی طرف سے اختیار کیا دیا جائے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کا تو انتخاب کرتا ہے وہ اللہ نے تجھے انعام میں دی ہے. کیوں کہ دنیا میں تجھے ایک شخص پہ غصہ آیا تھا جس پر تو اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس سے جو چاہتا سزا دے سکتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے تو نے اسے معاف کیا. آج اس غصے کو پی جانے پر اور معاف کر دینے پر اللہ نے تجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے. میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں بھی معاف کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. لیکن المیہ یہ ہے، یہ کہتا ہے سگے بھائی کو معاف نہیں کرنا، سگی بہن کو معاف نہیں کرنا. اور کچھ تو ظالم ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. باپ کو معاف نہیں کرنا، والدہ کو معاف نہیں کرنا. تو میرے پیارے بھائی، ہم اس نبی کی امت ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ظلم ہوا تیرے اوپر؟ کبھی سوچا کر کائنات کے امام سے بڑا ظلم کس پہ ہوا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے یاروں سے بڑے ظلم کن پہ ڈھائے گئے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ مکے کے اندر کیا ظلم ہے، کیا ستم ہے جو ان کے اوپر نہ ڈھایا گیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ ظلم، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں پہ ظلم. ان کو کس طرح گرم ریت پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، بھاری پتھر سینوں پہ رکھے گئے. اور صرف یہاں بس نہیں، مخالف سمت میں دو ٹانگوں کے ساتھ اونٹوں کی رسیاں باندھ کر ایک اونٹ ادھر دوڑا دیا گیا اور ایک اونٹ ادھر دوڑا دیا گیا، جسم کو دو دو ٹکڑے کر دیا گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے مناظر تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ میں داخل ہوئے، وہ کانپ رہے تھے. جنہوں نے ظلم کیے تھے ان کو یاد تھے اپنے ظلم
کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ سب کچھ یاد تھا، لیکن کائنات کے امام کی طرف سے اعلان کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا، اپنا دروازہ بند کر لیا، میں محمد نے اسے امن دے دیا۔ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چلا گیا، ہماری طرف سے اسے بھی امن ہے۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اسے بھی امن ہے۔ جس نے اسلحہ ڈال دیا اسے بھی امن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے انتقام لینے والے نہیں، میں نے تم سب کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اتنی بڑی بڑی معافیاں اس امت کا فرعون ابو جہل کون نہیں جانتا، اور ابو جہل کی دشمنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس دشمنی کو اس حد تک لانے والا کہ قرآن نے یہ الفاظ نقل کیے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، اے اللہ اگر محمد جو کہتا ہے وہ حق ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ نہیں کہا کہ جو حق ہے اگر وہ حق ہے تو ہمیں قبول کی توفیق دے دے۔ اتنا بڑا فرعون، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں اس کے بارے میں اتنا کچھ کہا تھا، اور اس کی فرعونیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ابو جہل جب مر رہا تھا بدر کے میدان میں، گردن کاٹی جا رہی تھی۔ دوسرا وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، جب پانی کے اندر ڈوب رہا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ سورہ یونس میں موجود ہے۔ لیکن یہ فرعون، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہتا ہے گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، گردنیں پڑی ہوں تو پتہ چلے سردار کی گردن پڑی ہے۔ اس وقت بھی اسے کوئی احساس نہیں۔ اس کا بیٹا، اس ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ فتح ہوا، اسے پتا تھا کہ میرے باپ نے، اور خود اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں تھے پہلے، احد کے میدان میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے، اس میں بہت بڑا کردار سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ اکرمہ دونوں کا تھا۔ اللہ اکبر، یاد تھا سب کچھ، بھاگ گئے یمن کی طرف۔ ان کی بیوی ام حکیم اللہ کے نبی کی مجلس میں آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ام حکیم آپ سے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے لیے معافی کی درخواست لے کے آئی ہوں، آپ اسے معاف کر دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم کس کو معاف نہیں کر رہے؟ اپنے اس سگے بھائی کو نہیں معاف کر رہے، اپنی سگی بہن کو نہیں معاف کر رہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی کو نہیں معاف کر رہے، اور لڑائی بھی کیا ہے معمولی معمولی باتوں پہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ام حکیم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو امان دیتا ہوں، وہ آ جائے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ بیوی بھاگی یمن پہنچی ساحل پہ، اکرمہ سے ملی اور کہا کہ میں تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی لے کے آئی ہوں، آپ آ جاؤ۔ کہا واقعی ممکن نہیں لگ رہا، یقین نہیں آ رہا، لیکن اس زبان نبوت پہ یقین تھا کہ محمد جو کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہی ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اللہ میری اسلام کے خلاف جو کچھ میں نے کیا اللہ وہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں بھی معاف کرنے والا بنائے۔ عزت چاہیے، انتقام لینا، بدلہ لینا۔ جناب یوسف علیہ السلام، داستان یوسف یاد کریں، کیا ظلم کیے بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام پر، وہ حسد کی آگ میں جلنے والے اور سگے بھائی پہ کیسے ظلم اور ستم اور کیسے ظلم ڈھانے والے، لیکن جب مصر میں دوبارہ سوالی بن کے گئے، غلہ لینے کے لیے پہنچے، تو جناب یوسف علیہ السلام کیا کچھ بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ رب العزت تمہیں بھی معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ رب العالمین ہمیں بھی معاف کرنے والا بنائے۔ پیارے بھائیوں، عزت رب العالمین
معاف کرنے سے عطا فرماتے ہیں۔